اور وہ کہتے ہیں جی یہی تو بات ہے کہ حضرت علی خلافت کے اصل حقدار ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی سے فرمایا کہ جو مرتبہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہی مرتبہ تیرا میرے ساتھ ہے، تو پھر اصل خلافت کے حقدار جو جناب علی ہو گئے۔ اس حدیث کو لے کے بات کرتے ہیں۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اور جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون کی خلافت نائب ہونا ختم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بات سے مثال دی، تو جیسے ہارون علیہ السلام کی خلافت اور اس کی نیابت صرف واپسی تک تھی، اس طرح جناب علی کی خلافت بھی تبوک سے واپسی تک تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آقائے دو عالم کے بعد جناب علی کا ہی خلیفہ ہونا اٹل ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، جس کی حضور مثال دے رہے ہیں۔ حضرت علی کو ہارون علیہ السلام سے مثال دیتے ہیں کہ جی بعد میں وہ خلیفہ، تو جب حضرت ہارون جس سے مثال دی جاتی ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے فوت ہو گئے، لہٰذا جب وہ بعد میں خلیفہ نہ بنے، لہٰذا جس پر قیاس کیا جائے خود ہارون علیہ السلام بعد میں خلیفہ نہ بنے تو پھر حضرت علی کا بعد میں خلافت کا حقدار ٹھہرانا کیسے ممکن ہے؟ پھر ایک ہے زندگی میں نائب بننا، ایک ہے وصال کے بعد نائب بننا، دونوں میں فرق ہے۔ میرے آقا نے علی کی خلافت کی بات اس بنیاد پر کی کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام زندہ تھے، واپسی تک وہ خلیفہ ہوئے، تو اے علی جب تک میں زندہ ہوں اور تبوک سے واپس آ جاؤں اس وقت تک آپ خلیفہ ہیں، جیسے وہ میقات سے واپسی تک خلیفہ تھے۔ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد خلیفہ نہ ہوئے، اسی طرح جناب علی بھی حضور کے وصال کے فوراً بعد خلیفہ نہ ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز دیا، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تیرا مقام میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ بات اٹل ہے، حتمی ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔